السلام علیکم آپ سبھی کو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام سمرین سیفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایچ اردو کلاسز۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے نماز کی چوتھی شرط پڑھی تھی، یعنی کہ سطر چھپانے کا بیان پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں ہم نماز کی پانچویں شرط پڑھیں گے، یعنی کہ وقت کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ یعنی کہ جو بھی ہمارے نماز کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، اور ہم فجر کے وقت ہماری نماز جو اذان ہوتی ہے وہ 5 بجے ہوتی ہے، اور ہم اگر 4 بجے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز درست نہ ہوگی۔ اور اگر ہم نماز کا وقت نکل جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے تو وہ ہماری نماز قضا میں لکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ہم ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، جو بھی ہمارے نماز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے، تبھی ہماری نماز قبول ہوتی ہے، ورنہ ہماری نماز اگر وقت سے پہلے پڑھتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، درست نہ ہوگی، اور اگر وقت نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ ہماری قضا نماز ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگلا دیکھیں گے ہم، نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ جواب: نماز دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ان کے علاوہ ایک نماز وتر ہوتی ہے جو واجب ہے، یعنی کہ جو عشاء کی نماز میں ہم وتر پڑھتے ہیں 3 رکعت، وہ ہماری واجب ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال: فرض، واجب، سنت اور نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں سے کیا کیا فرق ہے؟ فرض، واجب، سنت اور نفل، انہیں کسے کیا کہتے ہیں اور ان میں آپس میں جو بھی ہے فرض، واجب، سنت اور نفل، ان میں کیا فرق ہے؟ تو چلیے ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ فرض ہم اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ہماری فرض نماز ہے اسے جھٹلانے والا انسان وہ کافر اور وہ فاسق اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ واجب وہ ہے جو ذہنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، ہاں بلکہ بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اسے مستحب اور مندوب اور تطوع کہتے ہیں۔ سوال: فرض کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اسے فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہو، اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے، اور کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں۔ سوال: سنت کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے۔ اور سنت غیر موقدہ اس کو کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو۔ ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ ان سنتوں کو سنی زوائد بھی کہتے ہیں۔ سوال: حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہے؟ جواب: حرام اس کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کے کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو، اور اس کا منکر
کافر ہو، اور مکروہ و تحریمی اس کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اس کو منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے۔ سوال: مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب: مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو۔ سوال: نماز فجر کا وقت بیان کرو۔ جواب: سورج نکلنے سے تخمیناً 1.5 گھنٹے پہلے مشرق پورب کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک سطح کی شکل میں بلند ہوتی ہے، اسے صبح کا ضب کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر رہ کر یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے دائیں بائیں جانب کو پھیلتی ہوئی اٹھتی ہے، یعنی آسمان کے تمام مشرقی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں اٹھتی۔ اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کو نکلنے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہا۔ سوال: فجر کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: جب اجالا ہو جائے اور اتنا وقت ہو کہ سنت کے موافق اچھی طرح نماز ادا کی جائے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر یہ نماز کسی وجہ سے درست نہ ہوئی ہو تو سورج نکلنے سے پہلے دوبارہ سنت کے موافق نماز پڑھی جا سکتی ہو، اسی وقت نماز پڑھنا افضل ہے۔ سوال: نماز ظہر کا وقت بیان کرو۔ جواب: نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو، اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے 2 گنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے، اور جاڑوں کے موسم میں اول وقت پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظہر کی نماز بہرحال ایک مسل کے اندر پڑھ لی جائے۔ سوال: نماز عصر کا وقت بیان کرو۔ جواب: جب ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 مسل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، لیکن جب آفتاب بہت نیچا ہو جائے اور دھوپ کمزور اور پیلی پیلی ہو جائے تو اس وقت نماز مکروہ ہوتی ہے، اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ سوال: نماز مغرب کا وقت بیان کرو۔ جواب: جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور شفق غروب ہونے تک رہتا ہے۔ سوال: شفق کسے کہتے ہیں؟ جواب: آفتاب غروب ہونے کے بعد پشچم کی طرف آسمان پر جو سرخی رہتی ہے اسے شفق احمر یعنی سرخ شفق کہتے ہیں۔ پھر سرخی غائب ہونے کے بعد ایک سفیدی باقی رہتی ہے، اسے شفق بیض کہتے ہیں۔ پھر یہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے، اسے شفق ابیض کے غائب ہونے سے پہلے پہلے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ سوال: مغرب کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: اول وقت مستحب ہے اور بلاعذر دیر کرنے کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال: نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ جواب: سفید شفق جاتے رہنے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ سوال: عشاء کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب: 1/3 رات تک مستحب وقت ہے، اس کے بعد آدھی رات تک مباح ہے، اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال: نماز وتر کا وقت بتاؤ۔
جواب: نماز وطر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن وطر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہوتی، گویا عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے۔ سوال: وطر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ جواب: اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ آخر رات میں ضرور جاگ جاؤں گا تو اس کے لیے آخر رات کو وطر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو سونے کے پہلے ہی وہ وطر پڑھ لینا چاہیے۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں، اور ہم نے ابھی جو بیان پڑھا تھا وقت کا بیان، نماز وقت کا بیان، وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں جو نماز پڑھنی چاہیے وہ صحیح وقت پہ پڑھنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا وقت مقرر بتایا ہے، تو اسی ٹائم پہ ہمیں جو ہمارا نماز کا وقت ہے ہمیں اسی پہ نماز پڑھنی چاہیے، نہ وقت نکل جانے کے بعد اور نہ ہی وقت سے پہلے۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔